السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جمعہ منعقد ہونے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ ہماری آج کی 20ویں مجلس ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابتدا ہی سے بیان کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے واقعات ابتدا میں بیان کیے گئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، پھر اس کے بعد آپ کی جوانی کے واقعات بیان کیے گئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، اور پھر آپ کے صاحبزادیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد سے لے کر اس کے بعد جو تبلیغ کا کام جاری ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برسوں تک خاموشی کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب جب حکم ہوا کہ عام منادی کر دی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی پہاڑ پر چوٹی پر کھڑے ہو کر عام منادی جب کر دی اور دین اسلام کو عام لوگوں تک پہنچا دیا، اور آہستہ آہستہ تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اسی اثنا میں، اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی تکالیف ان کو جو سو پہنچائی گئی، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور جو مسلمان ہوتے انہیں بھی اس کو ستایا جاتا رہا۔ لیکن بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف دی جا رہی تھی، اور آپ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ تبلیغ کا کام روک دیں، آپ جو چاہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خوبصورت لڑکی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ آپ اگر مکے کے سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو مال و دولت سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا۔ آپ اگر مکے کی حکمرانی چاہتے ہیں، آپ مکے کا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سردار بنائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے گئے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ یہی باتیں اب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے کہ انہی ایام میں، یعنی کہ تبلیغ اسلام کا جو آپ کام کر رہے تھے انہی دنوں میں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں قبیلے بنی سلیم کے ایک نیک فطرت بدوی سے ملاقات ہوئی جس کا نام عمر بن ابسہ تھا۔ وہاں بات چیت کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون آپ پر ایمان لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو سخت تکالیف دی جا رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
اس وقت اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور جب سنو کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا ہے تو پھر یہاں آ جانا۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے، یعنی کہ کون؟ حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام کو واپس ہو گئے، اور فتح مکہ سے کچھ دن قبل وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم وہی ہو جو مکے میں مجھ سے ملے تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنوں میں یہ بھی معجزہ ہی متصور کیا جائے گا کہ جن حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، جہاں پر مکے کے لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپ کو کئی قسم کے مصائب اور مشکلات میں گھیرا جا رہا تھا، آپ کو ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت عمر بن ابسا جب آپ کے سامنے ایمان لاتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ تم اس وقت پھر آنا جب کہ تمہیں اس بات کی اطلاع ہوگی، جب تم اس بات کو سن لو گے کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا ہے تو اس وقت پھر تم واپس آنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین غلبہ پائے گا، اسلام غلبہ پائے گا اور مسلمان غالب ہوں گے۔ یہ بھی ایک ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام میں مصروف رہے، تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اسے صبر و ثبات کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہے، تو قریش اس وجہ سے متحیر تھے، فکر مند تھے، حیرت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہیں اس کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش تو نہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاہ چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، یا پھر نام و دولت، مال و دولت چاہتے ہیں، یا نام و نمود چاہتے ہیں؟ یہ باتوں کی طرف جو ہے سو مکے کے لوگوں نے خیال کیا کہ کیا یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو سرکار دو علیہ وسلم اتنے مصائب اور مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں اور اپنے کام میں مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں دین کے کام میں؟ اسی خیال کے تحت عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد، کیا چاہتے ہو؟ کیا مکے کی ریاست، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی، یا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ تمہیں فراہم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلائے کلمت اللہ سے باز آ جائیں، یعنی کہ آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کا جو تم پرچار کر رہے ہو اس سے وہ رک جاؤ، تو ہم یہ تمام چیزیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ترغیبات کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی مندرجہ ذیل آیات پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اور ایک آیت جو سامنے آتی ہے ہمارے اسی صورت کی، وہ یہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو
جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ ان آیات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہ جو بت پرستی کر رہے ہو بتوں کو مت پوجو۔ اسی بات کی طرف سرکار دو علیہ وسلم ان کے سامنے بات رکھی، اور یہ ابھی جو آپ کے سامنے آیات میں نے اس کا ترجمہ رکھا وہ سنایا۔ عتبہ نے جب یہ آیتیں سنی تو واپس جا کر قریش سے کہہ دیا، یعنی کہ قریش کے جو لوگ ہیں، قریش جو قبیلہ تھا، ان کے تمام لوگوں سے یہ بات کہہ دی، مکے والوں سے یہ بات کہی کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ یعنی کہ اہل مکہ کے لوگ اسی بات کا جو سو پروپیگنڈا کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جیسا کہ عکاس کے جو سو میلے میں جا کر آپ جب تبلیغ کرتے تو وہاں پر آوارہ بچوں کو جو سو پیچھے لگا دیا جاتا تھا، چیخ پکار کی جاتی تھی تاکہ آپ کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اور لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ شاعر ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کی باتیں نہ سنیں، آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو جو کوئی بھی سن لیتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس قسم کی باتیں عام کر دی گئی تھی۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی یہ آیتیں جو آپ نے پڑھ کر سنائی، وہ سن کر جا کر لوگوں سے کہا کہ تم انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کوئی شاعری نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے ہے کہ تم، یعنی کہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی اور آپ سے دشمنی پر تلے ہوئے رہے، آپ کو تکلیفاں دینے پر تلے ہوئے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت و تبلیغ جاری رہی، اور کفار نے ایذا رسانی میں شدت پیدا کر دی، جس میں پیش جن قبیلوں کے سردار تھے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ قبیلوں کے سردار پیش رہے، آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کو تکلیف دینے میں یہ لوگ آگے رہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے نام اور قبیلے پیش کیے جا رہے ہیں، سنیے۔ قبیلے بنی مخزوم کا عمر بن ہشام، جس کا نام ابو جہل ہے، زہیر بن ابی امیہ، ولید بن مغیرہ، ابو خیز بن الفا کے بن مغیرہ، صاحب بن سیفی بن عابد، اسود بن عبد الاسد، یہ بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والے دشمنان اسلام تھے۔ بنی امیہ کے جو سردار تھے، جو سرکار کو جو تکلیفہ پہنچاتے تھے، وہ بدبخت لوگ یہ تھے کہ عاص بن سعید بن عاص، حکم بن العاص، اخوا بن ابی معید، بنی ثقیف کے عدی بن حمرہ، الحزلی قبیلے کا ابن الاسدہ، بنی اسد کا اسود بن عبد المطلب، ابو البختری بن ہشام، بنی سہم قبیلے کا عاص بن وائل، حارث بن قیس بن عدی، اور منبہ بن الحجاج، اور نبیہ بن الحجاج۔ بنی ہاشم سے ابی لہب بن عبد المطلب، یعنی کہ بنی ہاشم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بن عبد المطلب، یہ بھی آپ کا دشمن تھا۔ بنی زہرہ قبیلے سے اسود بن عبد یغوث، اور بنی جمحہ سے امیہ بن خلف اور امیہ بن ابی بن خلف، یہ 2 لوگ تھے جو سرکار دو علیہ وسلم کے بہت ہی دشمن رہے۔ بنی عبدالدار کا نصر بن حارث۔ مذکورہ بالا افراد کے علاوہ حسب ذیل افراد دشمن تو تھے، مگر
शिद्दत पसंद ना थे और हुजूर को बुरा भला नहीं कहते थे, लेकिन दुश्मनी पर उतरे हुए थे, दुश्मनी आपसे करते थे। लेकिन जिस तरह ऊपर जो लोगों के जो दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान सरकार दो अलैहि वसल्लम के जो नाम आपके सामने रखे गए, वो तो बहुत ज़्यादा दुश्मन थे सरकार दो अलैहि वसल्लम के, कि हर तरीके से आपको तकलीफ़ पहुंचाते थे, हर तकलीफ़ की तकलीफ़ पहुंचाते थे। अब ये लोग जो है, 3 लोगों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। अतबा बिन रबिया जो बनी अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मनाफ, और शैबा बिन रबिया बनी अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मनाफ, और अबू सुफियान बिन हरब बनी उमैया। ये लोग भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाते थे, तकलीफ़ें दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर अबू सुफियान बिन हरब का जो नाम है, ये बाद में फ़तेह मक्का से क़ब्ल, फ़तेह मक्का के मौके पर इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में खुसर भी होना था, जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाप था, अबू सुफियान बिन हरब। बहरहाल ये लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुँचाया करते थे। कुफ़ार मक्का में 3 अशख़ास दुश्मनी में शिद्दत पसंद थे, यानी कि जो नाम आपके सामने जो बयान किए गए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ जो पहुँचाए, वो थे अमर बिन हशाम, यानी कि जिसका नाम अबू जहल है, और दूसरा उक़बा बिन अबी मुईत, और तीसरा अबू लहब। ये 3 लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी भर, यानी कि इन लोगों की ज़िंदगी तक इन लोगों ने सरकार दो अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर उतरे रहे। इनके ताल्लुक़ से भी यहाँ पर बयान किया जा रहा है, आप लोग समाज फरमाइए। अबू जहल का असल नाम अमर बिन हशाम था, बनी मखजूम का सरदार था, कम उम्री के बावजूद जी अक्ल, ख़ानदानी असबियत का दिलदादा और नखुवत व गरूर का मुजस्सिमा था। जिस्मानी तौर पर दुबला पतला, लेकिन कड़कदार आवाज़ और सख्त लहजे वाला था। दीन इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। तदब्बुर और फिरासत की बदौलत कुरैश ने उसे अल हकम का लक़ब दिया था, और दारुल नदवा, यानी कि दारुल नदवा ये एक ऐसा वो था जहाँ पर जो है कमेटी बनाई गई थी, जो लोग वहाँ पर जो जितने भी अक्लमंद जो लोग थे उसमें शामिल थे, वो उसके रुकन थे। वो लोग यहाँ पर मक्के के ताल्लुक से जो कुछ भी फैसले करना होता तो वो फैसले करने वाले होते थे। दारुल नदवा का भी ये रुकन था। बदतरीन इसके जो सिफात थे, मसलन शेखी खोरी, बद अखलाक़ी और बदज़बानी का हामिल था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो 3 इसकी बदतरीन सिफात बयान की गई है, इसके ताल्लुक़ से हमको भी गौर व फिक्र करना चाहिए। क्या हमारे अंदर किसी किस्म की शेखी खोरी है तो उसको दूर करना चाहिए, और बद अखलाक़ी से बचे रहना चाहिए, और बदज़बानी से बचे रहना चाहिए। और ये जो आमाल है, ये मुनाफिकों के आमाल भी बयान किए गए हैं, ये मुसलमानों के आमाल नहीं होते। अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर ये चीज़ें हैं तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ बड़ा शकीउल क़ल्ब भी था, यानी कि सख्त क़ल्ब का था, यानी कि उसमें सख्ती बहुत ज़्यादा थी। वो नर्म लहजा नहीं रखता था, उसके दिल में नरमी नहीं थी, लोगों के साथ सख्ती से पेश आता था, इसीलिए उसे शकीउल क़ल्ब भी कहते थे। इन्हीं बद सिफात की बिना पर उसे अबू जहल का लक़ब दिया गया था। ग़ज़वे बदर में 2 अंसारी सहाबा माज और मऊज़ ने इस पर खातिलाना हमला किया। और यह माज और मऊज़ के ताल्लुक़ से भी इससे पहले भी बात आपके सामने शायद मैं रखा हूँ कि ये 2 मासूम 2 नौजवान बच्चे थे, और इन्हें इस बात का पता जब चला कि ये अबू जहल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है, तो वो ग़ज़वे बदर में शरीक हुए सरकार दो आलम वसल्लम की इजाज़त लेकर, और उन्होंने अबू जहल को तलाश कर कर उस पर खातिलाना हमला किया
کیونکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد زبانی کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان معصوم بچوں کے دلوں میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس وجہ سے اس بد زبان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس سے بھی ایک ہمارے بات سامنے یہ آتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بد زبانی کرے گا تو اس کا انجام جو ہوگا وہ صرف اور صرف قتل ہی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سو تصاویر بنا کر اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام صرف اور صرف قتل ہی ہوگا۔ دنیا کے لوگوں کو یہ مسلمانوں کو بتلا دینا چاہیے، یہاں پر دنیاوی قانون نہیں چلے گا، یہاں پر شریعت کا قانون چلے گا، اور شریعت میں جو اللہ اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بد زبانی کرے گا اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قتل۔ تو لہٰذا اس بات پر، شریعت پر مسلمانوں کو عامل ہو کر ایسے دشمنان اسلام اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینا ہی پڑے گا۔ جب تک کہ ایسی سزا نہیں دیں گے ان دشمنوں کے حوصلے بڑھیں گے، ان حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قتل کی سزا دینا پڑے گا، اور جو قتل کی سزا دے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں غالب بھی کرے گا، اور اگر وہ اس راہ میں شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے پاس بہت ہی بلند ترین ہے۔ بہرحال ان بچوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن ابھی اس کے اندر جان باقی تھی، وہ کشتوں کے ڈھیر میں پڑا تھا، لیکن جب اس کی جان باقی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹنا چاہا، تو اس حالت میں بھی اسے اپنے مرتبہ و منصبے کا احساس تھا، اس لیے کہا کہ میرا سر گردن کے آخری حصے سے کاٹنا تاکہ مقتولین کے سروں میں سب سے اونچا معلوم ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ اس عہد کا فرعون تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معمر خاتون تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ابو جہل کو برا بھلا کہا تھا تو اس نے انہیں برچھا مار کر شہید کر دیا تھا۔ دوسرا جو دشمن رسول تھا وہ تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کا نام عبان بن ابی عمر بن امیہ بن عبد الشمس تھا، اور کنیت اس کی ابو ولید تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوار بیچ پڑوسی تھا، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان میں ایک ہی دیوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں رہا کرتا تھا، ایک عقبہ بن ابی معیط اور دوسرا دشمن آپ کا چچا ابو لہب۔ ایک روز جب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی تھی، جس کے بوجھ سے آپ سر نہ اٹھا سکے۔ اطلاع ملنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر سے آ کر اوجھڑی کو ہٹایا تھا اپنے معصوم ہاتھوں سے۔ آپ نے اس کو بددعا دی تھی، چنانچہ وہ بدبخت بھی بدر کے دن یعنی کہ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ اور تیسرا جو دشمن تھا وہ آپ کا چچا ابو لہب گو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، مگر سخت ترین دشمن اسلام تھا۔ وہ عقبہ بن ابی معیط حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی پھینکتے اور دروازوں کے پاس کوڑا کرکٹ ڈالتے۔ کبھی کبھی ان کی حرکات سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے
اور فرماتے اے عبد مناف یہ کون سا حق ہمسائیگی ہے۔ ایک دن ابو لہب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے ایمان والوں کو ملے گا وہی تم کو بھی ملے گا۔ یہ سن کر اس نے کہا برا اس دین کا جس میں بڑے اور چھوٹے سب برابر ہوں۔ دین اسلام کے دو دشمن بنی ہاشم سے تھے، ایک تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو تاریخ اسلام میں بدترین دشمن اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور دودھ شریک بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جس نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد سخت دشمن ہو گیا اور 20 سال تک اشعار میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا رہا۔ فتح مکہ سے قبل ایمان لایا اور حضور کی مدح میں اشعار کہے اور حجو جہالت کی معذرت کی۔ یعنی کہ ایک تو وہ دشمن رہا جو ابو لہب تھا، اور دوسرے جو دشمن تھے وہ چچا زاد جو بھائی تھے آپ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دودھ شریک بھائی تھے وہ، یعنی کہ حضور کے وسلم کے چچا زاد دوسرے بھائی جو تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی جو سو دشمن تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے فتح مکہ سے قبل انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اشعار میں ہجو کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے جو سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہنے لگے اور یہ اسلام میں داخل ہے، اور الحمدللہ یہ مسلمان کی حیثیت سے انہیں جو سو مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ بہرحال یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے جو بیان کی جا رہی ہے تاکہ تمام لوگ اس بات سے واقف ہوں کہ کیسے کیسے لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، لیکن پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سیرت میں ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، اور ہم انہیں کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دلی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا کر دے، جس طرح حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دلوں میں تھی، جس طرح دیگر صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور ان تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کے دلوں میں جو محبت ہے، اور ان تمام مسلم عورتوں اور مسلم مردوں کے دلوں میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت ہے، ان کے دلوں میں اور محبت کو تقویت پیدا کر دے۔ ہمارے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا کر دے کہ ہم جئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں، مرے تو سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں مرے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جئیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں مرے، یہی ہمارا شیوائے زندگی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دین اسلام پر ہم خود بھی عمل پیرا ہو جائیں اور دوسروں کو ترغیب دے کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس طریقے سے ایک اہم ترین فریضہ دین اسلام کا ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو دونوں کو سنوار دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔